بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب علادین ہفتم کے ہاتھ آیا، جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ میں زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں میں سے ان کا خاندانی جن خوفناک کہکے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں چھٹا اور اسی کبھی ہیکل جن کی دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو علادین ہفتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، ذرا دوڑ کر نکر والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔ جن کو اپنے نئے آقا کی اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور وہ دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ علادین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے صحن میں رکھ دو۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی سبکی محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فراغت پا کر علادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑ گڑاہٹ سنائی دی، اور خوفناک کہکے لگاتا ہوا جب جن نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ علادین نے کہا، بازار سے سبزی وغیرہ لے آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر علادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ایک کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ علادین نے حکم دیا کہ ہمسایوں سے تھوڑی سی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پیشانی پر نمودار ہوئے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور بادل نخواستہ حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ دن مہینے اور سال گرتے گئے اور وہ اپنے آقا کی خدمت میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا، اور نکڑ کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی اور نما ہوئی۔ اس کی جسامت پہلے سے بہت کم ہو گئی، اس کا قد بھی کھٹتا چلا گیا اور اس کے کہکوں کی گونج بھی مدھم بڑھ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ رونما ہوئی کہ علادین کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور کیا حکم ہے میرے آقا کے بجائے کیا حکم ہے صاحب جی کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بولتا جا رہا تھا۔ علادین کے اس جن کی نکابت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھڑتے گھڑتے اپنے آقا کی قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سر بیکس ٹی کھانے لگا، تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہماتاً مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا کروفر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد علادین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا، چنانچہ اب علادین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے اوئے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے علادین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ علادین یہ سن کر جھیپ گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلائی۔ یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے ہوئے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنی ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن، دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دھکتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن کر تو نہیں لیا وہ کبھی بڑے کروفر والا جن